बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोमिनो। पीर सैयद साबर हुसैन शाह साहब तूर से वो फौत हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला उनकी कब्र अनवर में उनके दर्जात बुलंद फरमाए। शाह साहब तूर का एक सरमाया थे, एक बहुत बड़ी हस्ती थे तूर में। बाहर जिधर भी जाते थे उनकी एक पहचान थी। शाह साहब के साथ एक लंबा अरसा गुजरा ज़िंदगी का, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से शेयर करना चाहिए उनको ख़राज अक़ीदत देने के लिए। बचपन में हम पैदा ही हुए तो शाह साहब माशाल्लाह उस वक़्त अरूज पे थे, जवानी में थे। आज से 30 साल पहले की बात है। तो हमारा जो घर था वो मस्जिद और हमारे घर के दरमियान एक दीवार आयल थी बस। तो मतलब सुबह शाम शाह साहब की अजानों से हम महजूज हुआ करते थे। और जैसे जैसे ग्रो हुए तो शाह साहब के साथ ही जो है ये हमें सादत मिली कि शाह साहब के साथ ही रहे। तो महफ़िलों पे उनके साथ जाना, नमाज़ें उनके साथ खड़े होकर पढ़ना। मैं अक्सर शाह साहब के साथ ही खड़ा होता था नमाज़ों में। और महफ़िलों में जाना, बेइंतहा महफ़िलों में हम शाह साहब के साथ गए। और जहाँ भी जाते थे शाह साहब माशाल्लाह जो थे मेहमान ख़ुसूसी ही होते थे। कोई और भी मेहमान ख़ुसूसी हो तो फिर भी वो मतलब स्टेज पे होते थे और सबके सामने होते थे। हत्ता कि हम लाहौर एक बार गए महफ़िल पे, अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे। तो उसके अंदर जो मस्जिद है वहाँ पर भी महफ़िल थी। बड़े बड़े सनाहान मुस्तफ़ा आए थे और दूर दूर से लोग। तो चूँकि गमगोल शरीफ वाले पीर साहब भी आए थे तो उनकी वजह से वहाँ पर भी शाह साहब स्टेज पर ही विराजमान थे। ठीक है। और मतलब समझो कि मुझे तो उंगली पकड़ के वो लेके जाया करते थे। गमगोल शरीफ जाने का भी वो मुतअद्दिद बार कहते रहे कि गमगोल शरीफ चलो, ताकि वो कहते मैं तुम्हारा किराया दूंगा, तुम मेरे साथ चलो सारा कुछ। लेकिन चूँकि उस वक़्त हम ये समझते थे कि एक पीर से ही बैत होते हैं। और मैं चूँकि संगोई वाले पीरों से बैत था, उस ज़माने की बात है। तो उनके साथ जब वो कहते थे गमगोल शरीफ चलो या बैत हो तो मैं रफू चक्कर हो जाता था इधर उधर। तो एक बार वैसे जाना चाहिए था, वहाँ का भी निज़ाम देखना चाहिए था। लेकिन गो कि अब मुझे पता चल चुका है कि बैत का असल मतलब क्या है और बैत कौन कर सकता है। इंशाल्लाह इस पर भी कभी एक वीडियो बनाऊंगा। तो बाकी ये है कि शाह साहब ने हर जुमरात को एक स्पेसिफिकली ख़त्म कराते थे, मतलब ज़िक्र महफ़िल का ज़िक्र होती थी। वो आज भी जारी व सारी है जामिया मस्जिद फ़ारूक़िया में। उनका बेटा अभी करवाता है। तो माशाल्लाह ये इंशाल्लाह उनको फ़ौत होने के बाद भी ये सवाब मिलता रहेगा। एक तो ये सदका जारिया में आ जाएगा, दूसरा ये छोड़ा हुआ इल्म है उसमें भी आ जाएगा, और तीसरा आपकी नेक सालिह औलाद जो अमल करे उसका भी सवाब आपको मिलता है। तो ये इस हदीस के मुताबिक तीनों तरह से इसका सवाब शाह साहब को इंशाल्लाह मिलता रहेगा। तो इसके बाद ये है कि ख़त्म गौसिया स्पेसिफिकली हमारे गांव में शाह साहब पढ़वाया करते थे लोगों के साथ, लोगों के घरों में। तो उस ज़माने में हम 3-4 लोग होते थे जो ख़त्म गौसिया पढ़ा करते थे। और शाह साहब के साथ वो एक शाह साहब थे, बाबा शरीफा था, बाबा फ़तेह मोहम्मद था, वो भी फ़ौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और बाबा शरीफा अभी हयात हैं, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। और चौथा मैं होता था। तो हम ख़त्म गौसिया पढ़ा करते थे। तो प्यारे भाइयों, ख़त्म गौसिया तो हम पढ़ा करते थे। अब लोग तो 11वीं शरीफ का बस वो खा लेते हैं देग, उसके पहले उस पर ख़त्म पढ़ते हैं।
اس ختم میں باقی بہت سارے ذکر اذکار تو بڑے اچھے ہیں، لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک وہ ہم پڑھتے تھے، فارسی زبان کا لفظ ہے، اس میں استغاثہ ہے، تو اس میں پڑھا جاتا تھا، ہم پڑھتے تھے امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث العظم دستگیر، استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری مدد کیجئے، میری مدد کیجئے، میں بندہ بہت غم خوار ہوں، از بندہ، ٹھیک ہے، کہ میں جو ہوں میں بڑا غمگین ہوں، در دین و دنیا شاد کن، کہ میرا دین اور دنیا شاد کر دیجئے اے غوث العظم دستگیر. تو استغفر اللہ، یہ غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ سے مدد مانگی جاتی ہے اس میں، تو یہ جو ہے یہ بڑی غلط بات ہے. تو یہ پیارے بھائیو، یہ استغاثہ ہے جو غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ سے مانگا جاتا ہے. اس میں یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن ہے کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس پہ میرا ایک الگ سے ٹاپک ہے، ویڈیو ہے، کیا اللہ کی قدر جانی ہم نے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اور بھی کبھی وقت ملا تو بناؤں گا، کہ انشاءاللہ ضرور بناؤں گا، وقت نکالوں گا، کہ مدد صرف اللہ ہی سے. ٹھیک ہو گیا. تو مطلب وہ ایک فزیکل جو ہے مدد مانگنا کسی سے، وہ الگ، یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا. تو ایک تو مجھے اس بات پہ افسوس ہے کہ اس کے بعد میں جب تک شاہ صاحب کے ساتھ رہا تو رہا، پھر اس کے بعد میں باہر چلا گیا، 7 سال وہاں رہا، واپس آیا تو اور زندگی میں مصروف رہا، پھر وہ بیمار ہو گئے اور گھر تک ہی محدود رہ گئے. تو ایک تو مجھے اس چیز کا ریگریٹ رہے گا زندگی میں کہ میں شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اس پہ ڈسکس کروں، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، تو وہ میری بات ضرور سنتے کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں ختم غوثیہ میں یہ بات صحیح نہیں ہے. اور دوسری بات یہ تھی رفع یدین کے بارے میں نے شاہ صاحب سے پوچھا، کیونکہ اس وقت ہم سے جب بھی کوئی بات کرتا تھا تو ہم صرف یہی کہتے تھے کہ شاہ صاحب نے یہ کہا. تو مطلب ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ جو شاہ صاحب کہتے تھے ہم وہی کرتے تھے. اور آج بھی بہت سارے لوگوں میں جو پیر صاحب کہہ دیتے ہیں، کوئی شاہ صاحب کہہ دیتے ہیں، کوئی حضرت مولانا صاحب کہہ دیتے ہیں، جو بھی بندہ جس فرقے میں بھی ہے وہ صرف وہی بات سنتا ہے. وہ قرآن کی بات یا حدیث اس کے سامنے لاؤ تو وہ نہیں سنتا، جبکہ ائمہ اکرام نے سب نے فرمایا کہ ہماری کوئی بھی بات اگر کتاب اور سنت کے خلاف ہو تو اس کو دیوار کے ساتھ مار دو. تو ہم تو، اور ان کی بڑی فضیلتیں ہیں، ہم تو عام لوگوں سے یہ باتیں سن کے قرآن اور حدیث کی استغفر اللہ بات نہیں مانتے یا ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. تو دوسری بات یہ تھی کہ رفع یدین کے بارے میں مجھے کنفرم ہو چکا تھا کہ یہ صرف الحدیث والوں کی رفع یدین نہیں ہے. ہم نے لوگوں سے چیزیں منسوخ کر دی جاتی ہیں، کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے. جیسے شلوار کے اوپر کر لے تو یہ دیوبندیوں کی ہے، رسول اللہ کی سنت ہے. اگر کوئی رفع یدین کرے تو یہ الحدیث والے ہیں. بھئی یہ الحدیثیوں کی نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت ہے بھائیو. اب اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب قد قامت الصلاۃ پڑھیں جامع ترمذی میں تو تب اٹھیں. اب یہ صرف بریلوی ہے یا التشیعوں کے ہاں یہ سنت پہ عمل کیا جاتا ہے، باقی پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کی نہیں ہے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. تو جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو اس کو آپ نے اپنانا چاہیے. تو یہ اور بھی کچھ چھوٹے موٹے معاملات تھے جو مجھے ریگریٹس رہ گئے کہ شاہ صاحب کے ساتھ یہ بیٹھ کے کرتا تو وہ ضرور میری بات سنتے. اور اسی طرح یہ بات ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، چونکہ سید تھے تو بہت بے پناہ محبت کرتے تھے. تو اگر مجھے اور اب موقع ملتا تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے مولا علی علیہ السلام کے فضائل ان کے ساتھ بیان کرتا. یہ بھی مجھے ایک ریگریٹ رہ گیا ہے. تو آپ دوستوں کو جن کو شوق ہو وہ مولا علی لکھیں اور دل فرمائد لکھیں، انشاءاللہ وہ کھل جائے گا. مولا علی علیہ السلام کی شان میں 4 حدیث یا مولا علی علیہ السلام کے فضائل میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے. تو یہ تھوڑے ریگریٹس رہ گئے ہیں، لیکن اوورآل اگر دیکھیں تو ان کی زندگی ایک شاندار زندگی تھی، اور زیادہ تر زندگی کا حصہ انہوں نے الحمدللہ دین کے ساتھ ہی گزارا اور دین کی اشاعت کے ساتھ گزارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزارا.
جہاں پر بھی گئے لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کی پریکٹیکلی. اور وہ یہ نہیں تھا کہ صرف رات کو محفل کی اور صبح سو گئے، نہ، نمازیں پڑھنے والے تھے، پریکٹیکلی مسلمان تھے، نمازیں پنجگانہ بجماعت ادا کرتے تھے، ہر حالت میں، سفروں میں بھی نمازیں پڑھتے تھے. تو اس لیے جو بھی ان سے محبت رکھنے والے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی پریکٹیکل مسلمان بنیں اور نمازیں پڑھیں. ان کے کہنے پہ ہی، ان کے نام کے توسط سے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اس کا حصہ بھی ان کو ملے گا. اور اس لیے ان کے لیے بہت ساری مغفرت کی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند سے بلند تر فرمائے، اور جو کمیاں کوتاہیاں ان کی زندگی میں ان سے ہو گئی ہیں بحیثیت انسان، تو ان پہ اللہ گرفت نہ فرمائے اور ان کی مغفرت فرما دے. اور جو بھی عمل صالح ان کی اولاد آگے کرتی رہے اس کا ثواب ان تک اللہ پہنچاتے رہیں اور ان کے درجات بلند سے بلند کریں. جزاک اللہ خیر.